ساتھ تعلق قائم کرنا ہوتا ہے کیا کرتے ہیں؟ سب سے پہلے اس کو سلام کہتے ہیں۔ تو حضور کے ساتھ اگر تعلق مضبوط کرنا ہے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر درود السلام کے نذرانے پیش کیا کریں، اور پھر خاص آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کے دن خوب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے نذرانے پیش کیے، درود السلام کے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں قرآن مجید میں بڑے واضح آیات میں ارشاد فرمایا گیا، سلام علیہ یوم ولد، سلام ہو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر اس دن جس دن وہ پیدا ہوئے۔ آج لوگ کہتے ہیں خاص کیوں کرتے ہو دن؟ میں کہتا ہوں ہم نہیں خاص کرتے، میرے رب نے خود خاص فرما دیا۔ اسی طرح ارشاد فرمایا سلام علیہ یوم ولدت، مجھ پر سلام ہو جس دن میں پیدا ہوا۔ ارے لوگوں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہو، ان پر سلام کیا نازل ہو، ان پر ایک سلام ہو۔ ارے موسیٰ علیہ السلام پیدا ہو، اس دن ان پر سلام ہو۔ میں سمجھتا ہوں تمام انبیاء کرام جس دن پیدا ہوئے اس دن ان پر سلام ہو، اور کروڑوں درود و سلام سید الانبیاء پر اس دن جس دن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے۔ کروڑوں درود و سلام اس دن جس دن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے۔ کیونکہ وقت انتہائی کم ہے، ہمارا آغاز بھی کافی دیر سے ہوا۔ آخر میں آقا علیہ السلام کے استقبال ربیع الاول، آقا علیہ السلام کی ولادت کے حوالے سے آج آپ مہمان ہیں، اور یہ استقبال ہے 12 ربیع الاول کے اس عظیم دن کا۔ آج ہم جہاں پہ جمع ہیں، کل قیامت کا دن ہوگا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسند امام احمد بن حنبل سنن دارمی میں حدیث مبارکہ موجود ہے، آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب میں جنت کے دروازے پر جاؤں گا، ساری دنیا وہاں پہ کھڑی ہوگی، کسی کو اندر داخلے کی اجازت نہیں ہوگی، سارے ہاتھ باندھے کھڑے ہوں گے، دروازے مقفل بند ہوں گے، کسی کو اندر جانے کی اجازت نہیں ہوگی۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائیں کہ جب میں وہاں پہنچوں گا اور پوچھیں گے آقا علیہ السلام کیوں کھڑے ہو گئے، بتایا جائے گا ہر طرف سے آقا دروازے بند ہیں۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، وَأَنَا أَوَّلُ مَن تُفْتَحُ لَهُ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ، میں پہلا وہ شخص ہوں گا جس کے لیے جنت کے دروازے کھولے جائیں گے، وَلَا فَخْرَ، میں اس پر فخر نہیں کرتا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں پہلا وہ شخص ہوں گا جس کے لیے جنت کے دروازے کھولے جائیں گے۔ فرمایا کہ میں جب اس جنت کے دروازے پر پہنچوں گا، دروازے مقفل ہوں گے، میں دروازے کی زنجیر کھٹکھٹاؤں گا، دروازہ کھٹکھٹاؤں گا، اس پر دستک دوں گا دروازے پر، اندر سے بواب بولے گا، من ھذا، کس نے دروازہ کھٹکھٹایا ہے؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، وَأَقُولُ أَنَا مُحَمَّد صلی اللہ علیہ وسلم، میں کہوں گا میں محمد ہوں، میرے لیے دروازے کھول دیے جائیں گے۔ سامعین ذی وقار، آج اس آقا کا میلاد منا رہے ہیں، اس آقا کے تذکرے کر رہے ہیں جس ذات کے لیے جنت کا دروازہ کھولے گا، اس مصطفیٰ کے علاوہ کسی کے لیے جنت کا دروازہ نہیں کھولے گا۔ کیا وہاں پہ انبیاء کرام موجود نہیں ہوں گے؟ کیا وہاں پہ بڑے بڑے ہستیاں موجود نہیں ہوں گی؟ لیکن سارے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوں گے، میرے مصطفیٰ آئیں گے، وہ جنت کا دروازہ کھلوا دیں گے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے لیے جنت کا دروازہ کھولا جائے گا، اور آقا علیہ السلام کی مقام اور مرتبے کا اندازہ کیجئے۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا، میں وہ پہلا شخص ہوں گا جو جنت میں قدم رکھوں گا، میں وہ پہلا شخص ہوں گا جو جس کے لیے جنت کا دروازہ کھولا جائے گا۔ میرے کملی والے تاجدار نے ارشاد فرمایا، لوگوں اللہ کی عزت کی قسم، میرے مصطفیٰ کے قدموں پر کیوں نہ قربان جاؤں، میں اپنے آقا کی ہستی پر کیوں نہ قربان جاؤں، میں اپنے آقا کے میلاد کا استقبال کیوں نہ کروں۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا ہے، میں وہ پہلا شخص ہوں گا جو جنت میں داخل ہوں گا، جو ہی قدم جنت میں رکھوں گا، سامنے دیکھوں گا، فَيَسْتَقْبِلُنِي الْجَبَّارُ تَعَالَى، سامنے دیکھوں گا خدا خود میرا استقبال کر رہا ہے۔ سبحان اللہ، اے تکبیر، اللہ اکبر، اے رسالت، یا رسول اللہ، اے تحقیق، حق یار، علماء اہل سنت زندہ باد۔ میں جنت میں قدم رکھوں گا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسند امام احمد بن حنبل کی حدیث مبارکہ، اور سعودی گورنمنٹ ساری حنبلی ہے۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا، میں قدم رکھوں گا جنت میں،
فیستقبلنی الجبار تعالی، میرے مصطفیٰ کریم کا استقبال خود میرا رب فرما رہا ہوگا۔ آج ہم کیوں نہ اپنی قسمت پر قربان جائیں، ہم کیوں نہ